جی، چینل میں خوش آمدید تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ ہارر ناول، خوفناک ناول کھنڈر قسط نمبر 7 پیش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ پچھلی 6 جو قسط میں نے پیش کی ہیں وہ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ یوں تو بابا کمالی شاہ سے میری ملاقات اتنی ناکام بھی نہیں گئی تھی، لیکن جگدوش کے بارے میں تفصیل وہ بھی نہیں بتا پائے تھے۔ اگرچہ اس کے شر اور کالے مرتروں والے جادو سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے 2 الگ الگ تعویذ مجھے دے ڈالے تھے، لیکن پھر بھی میرے اندر تشنگی باقی تھی۔ میں مایوسانہ انداز میں سست روی سے سائیکل چلا رہا تھا اور میرے دماغ میں بابا کمالی شاہ کی جگدوش سے متعلق گفتگو گردش کر رہی تھی، جو بالکل مبہم تھی، یعنی کہ صاف نہیں تھی۔ بابا کمالی شاہ نے مرہوس گہرائیوں کا ذکر کیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا آخر یہ کدھر واقعہ تھی جہاں سے مردود شیطان کا ٹکڑا جگدوش وارد ہوا تھا۔ اس بات سے تو میں نے اتنا اندازہ لگا لیا تھا کہ جگدوش کا اصل ٹھکانہ بھی وہی مینوس گہرائیاں ہی ہوں گی۔ کیا خبر وہ پرسار کھنڈر بھی جہاں اس نے معصوم سونی کو قید کر رکھا ہے اس علاقے میں ہو۔ اگر فرض کیا میں ان مینوس گہرائیوں میں پہنچ کر اتر جاتا ہوں تو پھر جگدوش سے کیسے مقابلہ کر سکوں گا؟ غرض میرا دماغ دکھنے لگا۔ مجھے جگدوش تک پہنچنے اور اسے نابود کر کے سونی کو وہاں سے بحفاظت نکال لانے کی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک جماکہ ہوا۔ وہ خیال تھا کہ جو بجلی کسی تیزی سے میرے ذہن میں لپکا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرے اندر مایوسی کی دھند چھٹنے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اب میرا کام ہو جائے گا، بس ذرا میرے گھر پہنچنے کی دیر تھی۔ اب تو میرے پورے وجود میں امید کی کرن پھوٹ گئی تھی، اس لیے میں نے سائیکل تیز رفتاری کے ساتھ چلانا شروع کر دی۔ میرا چہرہ کامیابی اور امید کے جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ اب میں جلدی سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے گھر پہنچتے پہنچتے سپہر ہو چلی تھی۔ شکر تھا کہ شام گہری نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ میں بائیسیکل سمیت گھر میں داخل ہوا۔ ایک کونے میں سائیکل کھڑی کی۔ تایا ابھی تک دکان سے نہیں آئے تھے۔ تائی پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ تایا مغرب کے بعد ہی دکان سے آتے تھے۔ رانی گھر پر ہی تھی۔ وہ جیسے میری ہی منزل تھی۔ مجھے دیکھتے ہی لپک کر میری طرف بڑی اور بولی، شوقے ملایا بابا کمال شاہ سے؟ مجھے اس کے پوچھنے کے انداز حیرت تو ہوئی، مگر اب میں ذرا چالاکی سے کام لینا چاہتا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں جگدوش کے ٹھکانے کے متعلق آگاہی اب صرف اور صرف رانی ہی دے سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے جواباً کہا، ہاں مل تو آیا ہوں۔ تو پھر اس نے جگدوش کے ٹھکانے کے بارے میں مجھے کچھ بتایا؟ ہاں، میں نے مختصر جواب دیتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ وہ پریشان سی نظر آنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، رانی ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھو، وہ گمسم سے لہجے میں بولی۔ تجھے سب کیسے جانتی ہے؟ کیا یہی کہ میں بابا کمال شاہ سے ملنے گیا تھا؟ تو جگدوش کے بارے میں کیسے جانتی ہے؟ شوقے مجھے سے یہ سب نہ پوچھ، میں تجھے نہیں بتا سکتی۔ تو نے روٹی بھی نہیں کھائی ہوگی۔ اما ابا کو تو دوست کی شادی کا بہانہ بنا کر گیا تھا، اس لیے اماں نے تیری روٹی بھی نہیں بنائی، اور مجھے معلوم تھا کہ تو کسی کی دعوت کھانے نہیں گیا ہے۔ چل اندر کمرے میں جا کر منہ ہاتھ دھو کر بیٹھ، اور روٹی لاتی ہوں تیرے لیے۔ مجھے کہہ کر رسوئی کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے بھی سر دست دانستہ چپ سادھ لی۔ کھرے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، پھر ہاتھ پوچھتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں رانی روٹی کا چھاپا اٹھائے داخل ہوئی۔ میں نے اب اس سے ٹیلی کا منہ کھلوانے کے لیے فوراً کجلی بدلی، یعنی فوراً اپنا رخ بدلا اور نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا تو وہ میرے سامنے ہی چارپائی میں بیٹھ کر مجھے الڑ مٹیارے کی طرح محبت سے روٹی کھاتے دیکھنے لگی۔ میں نے جبراً ہونٹوں پہ مسکراہٹ سموتے ہوئے اسے پیار بھی راوے سے کہا، رانی ایک بات تو آپ پوچھو، تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے؟ کسی اپنے کا ہی خیال تو رکھا جاتا ہے، وہ غیر تھوڑی ہے۔ وہ ایک ادائے دل سے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، آخر کو میں تیرا چچا زاد ہوں، میں نے ہولے سے کہا۔ صرف چچا زاد؟ وہ مخبوس سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولی۔ تو پھر؟ میں نے اسے شیشے میں اتارنے کی غرض سے آگے بڑھنے کی ورا دی۔ تو پھر کیا، تو میرا سجن بھی تو ہے، لیکن تو پتہ نہیں کیوں مجھ سے بیری رہتا ہے، پتہ کیا کمی ہے مجھ میں؟ حسین ہوں، جوان ہوں، وہ اپنے سارے سوانی ہم سے مشورے ساتھ بولی۔ میں نے ہنستے ہوئے چلاکی سے کہا، نہیں، میں بڑا تجھ سے بیری کیوں ہونے لگا؟ تو واقعی بہت خوبصورت، مگر میں نچتا تھما تو وہ جیسے ہی اپنی آنکھوں میں انگرد خزیں خواب سجائے یکدم بے چین سے بولی، مگر کیا شوق ہے؟ مگر یہ کہ تجھ پر کسی اسیب کا سایہ جو ہے، مجھے تو لگتا ہے کوئی جن جپٹ تجھ پر پہلے سے عاشق ہو گیا ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے اس کے کلار پڑتے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میری بات پر
वो एकदम परेशान सी हो गई। नहीं नहीं शौके, ऐसी बात नहीं है। ना बाबा, मुझे तो तुझसे बहुत डर लगता है। ऐसा ना हो मैं तुझसे शादी कर बैठूं और वो भूत मेरे गले पड़ जाए। मैंने उसे बेखौफ बेवकूफ़ बनते देख कर चाल चली तो एकदम खुशी से चला कर बोली, सच तू मुझसे शादी करना चाहता है? हाँ, क्यों नहीं? फिर तो मुझे डांटता धतकारता क्यों रहता है हर वक्त? उसने बड़े नाजो अदा से शिकवा किया। ऐसे में उस पर शबाब सीने से दुपट्टा लड़का तो मैंने अपनी नज़रें वहीं जमा दी। मैं तुम्हें अगर इतनी अच्छी लगती हूँ तो फिर तुम मुझसे बेजार क्यों रहता है? दरअसल मैं तेरे साथ ही बचपन में खेल कर जवान हुआ था, इसलिए तुझे एक छोटी सी बच्ची ही समझा करता था। ये कहते हुए मैंने एक बार जबरन उसके गले मैंने दोबारा उसकी तरफ बेबाकी से देखा। हालांकि मैं ऐसे आमियाना पान को अच्छा नहीं समझता था, मगर सब ज़रूरी था उसे शीशे में उतारने के लिए। तो फिर अब मैं तुझे बच्ची लगती हूँ? वो बसूर दम ज़रा देते हुए महमूद रंगाहों से मुझे देख कर मानी के लहजे में बोली। तो मैं यकदम अपनी बाँछें फैलाए बोला, नहीं, तू आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तू बड़ी जवान हो चुकी है। सच तो फिर तू अब मान जाना। जल्दी से अजीब तरह में बोली। मैं घबरा सा गया और हंसी के साथ बोला, तू भी जली है, भला मैं घोड़ा कैसे मर सकता हूँ? और मैंने इतना ही कहा था कि सिर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो एकदम सीधी होकर बैठ गई और जल्द से अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। ताई आ चुकी थी। मैं भी रोटी खा चुका था। रानी अपना सुर्ख पर्दा चेहरा लिए खाने के बर्तन उठाने लगी तो मैं जल्दी से उसके बड़े बड़े कूल्हे पर चुटकी मार कर बोला, फिर कब आएगी? मुझे तो खुशी से निहाल हो गई और बोली, अब इतना बेसब्र न बन। ये कहकर वो चली गई। मैंने सूख का सांस लिया और चाय पर दराज हो गया। रानी को गर्चे अपने गले पर पड़वाना खतरनाक था, मगर ये सब जरूरी था। वो इस तरह शीशे में उतर ही नहीं सकती थी। वो अपने थी मुझे उल्लू बना रही थी और मैं उल्लू मारकर उसे उल्लू बल्कि गधी बनाने के चक्करों में था। मैं उससे मोहब्बत और प्यार के खेल खेल कर उसके मुंह से गुलवाना चाहता था कि आखिर वो उस मधु शतार के टुकड़े जगदूश को कैसे जानती थी। यही तो उसे सोहनी और मेरे जगदूश के खिलाफ अजाइम का किस तरह इल्म हुआ था। रात हुई तो रानी दोबारा नाजुक होगी। अश्क ममूल उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैं अंदर से घबराया क्योंकि स्नूर न जाने वो क्या घोल कर लाती थी, जिसे पीते ही मेरे दिल बेख्तियार रानी की तरफ खिंचने से लगता था। मगर मैंने भी इस बार तहैया कर लिया था, ये दूध नहीं पीऊँगा। ये दूध पी ले मेरे घोड़े। वो फिर फैलने लगी। मैं अपनी नज़र में उसे के लिए मोहब्बत के समुंदर बोझन करते हुए मुस्कुरा के बोला, दूध भी पी लूँगा, ला इधर। ये कहकर मैंने उससे दूध का गिलास लिया और करीब धरी छोटी सी तपाई पर रख दिया। वो ज़रा बेचैन होकर बोली, नहीं, पहले ये दूध पी ले। मैंने उसका नरम गुदा हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर मजबूरन थोड़ी सी शायरी काटी बोला, दूध मैं पी लूँगा, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो जबरदस्ती बुलाएगी तो उल्टी आ जाएगी मुझे। कल भी ऐसा ही हुआ था। तो जबरदस्ती दूध पिला गई थी तो बाद में मुझे उल्टी आ गई थी। फिर वादा कर मेरे जाने के बाद पी लेगा। हाँ, वादा। मैं झूठा वादा किया और वो मुझ में नजर आने लगी। फिर मेरी तरफ देख कर गहरे लहजे में बोली, शोके, तो फिर तू कब बात कर रहा है माँ अब्बा से? मैं इसकी बात का मतलब समझने के बावजूद तो जाहिल अरफाना से काम लेते हुए अजाना बनकर बोला, कैसी बात? तू भी जला है पूरा। पड़ी हो मेरे प्यार की गल और की। अच्छा, अब मैं मगर वो जिन मैंने नजरों से आने खौफजदा नजर आने की एक्टिंग की तो मुझे जलाकर बोली, तू की जिन जिंदी रट ला रखी है। तू ऊपर क्या? तो और क्या फिर? भला तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं किसी जगदूश नामी जादूगर से लड़ने के लिए बाबा कमाल के बाद आज मिलने गया था? मैंने जट मतलब की बात नोक जमा पर लाते हुए कहा। मेरी तावील पर उसके चेहरे का सालमा बर्क बदले। फिर वो मेरी बात को हंसी बढ़ाते हुए बोली, तू भी बड़ा डरपोक है। घोड़ा बहुत बहादुर होता है। हाँ हाँ, खतरा भाप कर वो दौड़ता भी बहुत तेज है। मैंने भी हंस कर हंसी बढ़ाते हुए हजराहे तफनन कहा। वो हंसने लगी और काफ़ी फरबा होने लगी थी, मगर इसके फरबा माइल जिस्म में एक सनसनी हमें दिलकशी थी। मगर मेरे लिए इसमें कोई कशिश नहीं थी, क्योंकि मेरे सनखाना दिल में एक ही सूरत सजी हुई थी और वो थी सोहनी की। मारमोनी सोहनी। ताहम मैं फ़ौरन संजीदा होते हुए बदल की बात पर आकर बोला, रानी, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे वाकई जिन्नू भूतों से बहुत डर लगता है। ऐसा ना हो तेरा आशिक जिन्न मेरा बैरी हो जाए। नहीं, वो मेरा दोस्त है। वो मुझे यकीन दिलाती हूँ कि तुझे कुछ नहीं कहेगा। रानी ने मुस्तहकम लहजे में कहा। मैं बदस्तूर अपनी अदाकारी पर आ रहा। मुझे तो तुझसे भी डर लगने लगा है। जिन्हों बूतों से तेरी दोस्ती होने लगी है। तू समझता क्यों नहीं जाकर शौके? मुझे चौकर बोली। और मैं चाहता भी यही था कि वो इसका रिच कर डालूँ कि बेख्तियार मुझे सब कुछ बताने पर माइल बर रजामंद हो जाए, जो मैं उससे चरित्रबाजी से करवाना चाहता था। मगर वो भी एक काया की तरह मेरी तरफ तशकीक निगाहों से घूरते हुए बोली, वे शौके, ज़्यादा बनने की कोशिश न कर।
आखिर तो जिन्हों बोतू से इतना ही डरता है तो फिर जगदू जैसे इतने बड़े जादूगर से क्यों लड़ना चाहता है? और फिर वो सोनी जिसे तू उस जंगल से छुड़ाने का इरादा रखता है। अब मेरे से छोड़ने की बारी थी, मैंने भी झिझके बगैर बला तवक्कुफ और तामल कहा, देख रानी सोनी, मेज़ एक ख्वाब है जो मुझे एक पुरस्कार खंडर में दिखाई देती आ रही है। वहीं मैंने एक खंडर वाले जानवर को भी देखा था। ये ख्वाब पिछले कई दिनों से मुझे लगातार आ रहे हैं। भला ख्वाब का हकीकत से क्या तल्लुक? मगर मैं ज़रूर बेचैन था, और ये बेचैनी किसी और जज्बे के तहत नहीं, बल्कि ये एक मेरे लिए परेशान कुन बेचैनी है जिसका मैं खोज लगाना चाहता था। इसलिए मैं बाबा कमाल शाह से आज मिलने गया था, क्योंकि मैं गांव में किसी से मैंने सुना था कि बाबा कमाल शाह ख्वाबों की तबीर बताते हैं। मगर जब मैंने उनसे मिलकर अपना ख्वाब बयान किया तो उन्हें हंसी में मेरे बाल उड़ाते हुए बताया कि मेरे इस ख्वाब की कोई हैसियत नहीं। पेट की खराबी या बदहजमी से भी ऐसे डरोने ख्वाब आते हैं जिनकी सिरे से कोई हकीकत नहीं होती। मैंने अपनी तरफ से एक झूठ गढ़ते हुए बड़ी सराहत के साथ रानी को बताया तो उसके चेहरे पर एक सुकून बख्श तमानीत सी बिखर गई। फिर वो बोली, मैंने उससे पहले ही कहा था कि सब झूठ है। नहीं रानी, बस मेरे दिल में एक बांस अटक गई है। मैं चाहता हूँ तुम सच सच मुझे बता दे, और तू जानती है क्योंकि तुझे भी जनाती दौरे पड़ते रहे हैं। देख रानी, बेतसल्ली खातर बता दे ताकि मेरा दिल भी मुतमन हो जाए। अगर ये सब सच है तो मैं चुपका होकर बैठे रहूँगा और तुझे शादी भी कर लूँगा। मैंने उसे लाइन पर लाने के रस्ते उसकी मिन्नत की। मैंने देखा कि मेरी शेर हासिल गुफ्तगू सुनकर उसके चेहरे पर एक लम्हा को पुरसोच सी खामोशी छा गई। मैंने लोहा गर्म जानकर आखिरी चोट लगाई और बड़ी मोहब्बत से रानी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब बिठाकर बड़े एहसान से दोबारा बोला, रानी, क्या तू मेरी हालत इतना भी नहीं बता सकती? देख, अब तो तुझसे कितना प्यार करने लगा हूँ। ये कहकर मैंने उसे जाने के लिए कितना प्यार करने लगा हूँ। ये कहकर मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा तो फिर सुन, ठहर, मुझे शुरू से बता, पहले क्या तुझे वाकई जिन चढ़ता है और तू उतने दिन बगैर बताए अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मैंने उसे खुलकर इब्तदा से तफसील सुनाने पर उकसाया कि उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। गुजराती दौरे में एक ड्रामा थे जो मैं जानबूझकर अपने अम्मा अब्बा को तय करने के लिए किया करती थी ताकि वो मेरा इशारा समझ कर मेरा ब्याह तुझसे कर डाले, क्योंकि जवान लड़की को जब जिन चढ़ने लग जाए तो उसका सीधा सा मतलब शादी होता है। मगर मेरे अब्बा तो बेचारे बिल्कुल कोरे निकले। ये तो तू भी बिल्कुल कठोर बन गया था और मुझे घास नहीं डालता था। फिर एक रोज़ मैं रात को अपने कमरे में बुरी तरह बेचैन होकर आहें भर रही थी तो अचानक एक साया मैंने देखा। मैं डर गई और दूसरे लम्हे मेरे कानों में सरगोशी उभरी। वो मुझे कह रहा था कि अगर वो मेरे साथ चलने पर राज़ी हो जाए तो तेरा शौक़ा यानी तेरी मोहब्बत तुझे मिल जाएगी। पहले तेरे लिए तड़प रही थी, इसलिए मैंने खौफजदा होने के बावजूद हामी भर ली और उस साय से कहा कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करने की खातिर आग में कूद सकती हूँ, तो मुझे जहाँ चाहे ले जा सकता है। मेरी आमी बढ़ते ही वो साय ने सरगोश से मुझे कहा कि मैं आंखें बंद करके 3 बार ये कहूँ, ऐ मनहूस गरायों के बेताज बादशाह, मुझे काली बाउली तक पहुँचा दे। फिर मैंने इस तरह लेटे लेटे 3 बार ऐसा ही कहा, और ऐ मनहूस गरायों के बेताज बादशाह, मुझे काली बाउली तक पहुँचा दे। ये कहने के साथ ही मुझे गहरी नींद आ लिया, और जब दोबारा मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक छोटे से गाँव की पगडंडी पर खड़े पाया। बच्चों के खुद इस वक्त तुझे हासिल करने के लिए बावली हो रही थी, इसलिए मेरे डर और खौफ पर तेरी मोहब्बत की फरजानगी तारी थी। चुनाचे मेरे कदम बहुत बहुत आगे उठने लगे। पर जैसे ही किसी नादीदा कुव्वत के जरिए असर तनवीमी अंदाज में आगे आगे बढ़ती चली जा रही थी। रास्ते में मुझे एक सफ़ेद घोड़ी पर सवार शख्स मिला। वो अपने होलिये से इस गांव का कोई चौधरी या नमदार लगता था। उसने मुझे देखा और मेरा सर रोक लिया। चौधरी तो कड़कदार लहजे में मुझसे बोला, ओ कुड़िए, किधर जा रही है? कौन है तू? मैं अवश्य उसे कोई जवाब देना ही चाहती थी कि अचानक मेरे होंठ खुद बहुत हिले और एक नहायत घसीली आवाज़ में हड़क से उभरी, ओए चौधरी आलम खान, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो फना हो जाएगा। उस चौधरी को भी गुस्सा आ गया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ करना चाहा, मगर दूसरे लम्हे दोनों हाथ खुद बहुत हल्के में आए। मैंने देखा कि मेरे दोनों बाजू लंबे होते चले गए। वो चौधरी का गला दबोच लिया। वो घोड़े से नीचे आन गिरा। मेरे हाथों के मजबूत शिकंजे ने उसका गला दबोच लिया और उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ा जब तक कि वो तड़प तड़प कर ठंडा ठार न हो गया। उससे मरते ही मेरी दोनों बाजू असली हालत में आ गए और एक बार फिर मेरे कदम आप ही आप उठने लगे। मैं चलती हुई एक पक्के कुएं के करीब आ गई। ये एक पक्की और स्याह पत्थरों वाली बडेरों का कुआं था। अचानक मेरे कानों में वही से गोशी बिरयानी, बड़ेर पर चढ़ जा और अंदर सीढ़ी उसे नजर आएगी तो इसके जरा नीचे उतर जाना। मैंने ऐसा ही किया। बड़ेर पर चढ़ गई।
कुआं बहुत गहरा और तारीक था। पहले तो मैं नीचे उतरने से डरी, मगर पेट दिल मजबूत करके नीचे उतरने लगी। कुआं अंदर से कितना गहरा था ये मैं नहीं जानती थी। मैं बस सीढ़ी गुजरी नीचे उतरती जा रही थी। फिर आखिर काफी गहराई तक उतरने के बाद सीढ़ियाँ अचानक खत्म हो गई। अब मेरे चारों तरफ खटाटोप तारीकी थी। ऊपर कुएं का खुला मुंह भी छोटा सा नजर आ रहा था। मैं परेशान हो गई, अब क्या करूं। फिर आखिर वही पर सरगोशी एक बार फिर मेरे समाध में गूंजी, पागल लड़की, सीढ़ी से अब नीचे कूद जा, कुएं की जमीन तुम्हारे कदमों से नजदीक है। मैं छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था कि कुएं की तय जमीन 6 फुट की गहराई में होगी, मगर दूसरे लम्हे मेरे हलक से भयानक चीख निकली। मैं कुएं के तंगो तारीक और महदूद फजा में नीचे ही नीचे गिरती जा रही थी। मेरे दस्त के मारे होश उड़ गए और फिर जब मुझे कुछ होश न रहा। रानी तब दागा लम्हा मार को रुकी। मैं बड़े इश्तियाक और जोश के साथ उसकी इस सारी असरार भरी रुदा सुन रहा था। उसके खामोश होते ही मैंने बेचैनी से कहा, फिर क्या हुआ, आगे बताना रानी। वो थोड़ी देर सहने के बाद फिर बोलना शुरू हुई। मुझे जब होश आया तो मैं खुद को वीरान खंडर में पाया। मैं एक पथरीले चबूतरे बच्चे से लेटी हुई थी। मेरे आसपास चांदनी फैली हुई थी। दोनों दीवार से कौन साली टपक रही थी। मैं उठकर बैठ गई और हैरान और परेशान नजरों से चारों तरफ देखने लगी। फिर अचानक एक राहट सुनाई थी। मैंने ठंड कर आवाज़ की तरफ देखा तो खौफ से मेरी गिग्गी बज गई। वो रील जैसा जिसामत का कोई इंसान नुमा जानवर था, मगर बहुत ही भयानक सूरत की गैर इंसानी मखलूक थी, जिसका सर इंसान का, मगर उसकी पेशानी पर एक आंख थी। डरो नहीं मुझसे, वो जानवर और इंसान बोला। मैं उस आवाज़ को पहचान गई थी कि वही सरगोशी थी। मैंने ज़रा हिम्मत बांधी और ऐसा आहिस्ता अपनी चारों टांगों से चलता हुआ मैंने ज़रा हिम्मत बांधी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चारों टांगों से चलता हुआ मेरे करीब आया और बोला, तो शौकत हुसैन से शादी करना चाहती है ना? हाँ हाँ, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैंने दिल की गहराई से जवाब दिया। तो ठीक है, मैं तेरा ये काम कर देता हूँ, मगर इससे पहले तुझे मेरा एक काम करना। वो क्या? तेरा शौका मेरी जान का दुश्मन बन गया है और मैंने अपने काले इल्म से पता चलाया है कि मुझे दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती सिवाय तेरे शौके के, क्योंकि उसे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग की दुआ हासिल है। मैं उसकी बात पर डर सी गई, क्योंकि मैं समझी वो शायद खुदा न खास्ता मुझे तेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। मगर वो जैसे मेरा ख्याल भाम कर बोला, तो फिक्र ना कर, मैं तेरे शौके को कुछ नहीं कहूँगा। तुम मुझसे कह दे कि मुझसे टक्कर लेने की कोशिश ना करे। मैं उसके सिले में तुम्हें इतनी सारी दौलत दूंगा कि तुम दोनों आपस में बड़ी धूमधाम शादी कर सकते हो और सारी ज़िंदगी खुश होकर गुजारोगे। मैं इसकी बात सुनकर खुश हो गई, पर फिर मौज बोली, मगर शौकत तो मुझे बिल्कुल हंस नहीं रहा था। मुझे शादी नहीं करेगा, मेरी बात कब मानेगा भला? बोला, मैं तुझे एक सफूर दूंगा, उसे 12 रातों तक दूध में थोड़ा थोड़ा घोल कर पिलाती रहना, वो फिर हर वक्त तेरे नाम की बाला जपेगा। मैं खुश हो गई, मगर वो दूसरे में बोला, मगर वो एक सोनी लड़की इश्क में मुबतला हो गया है, क्योंकि उसे अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ख्वाब में उसे मेरी ये नगरी का नज़ारा दिखाया है, इसलिए तुझे बड़ी होशियारी से काम करना होगा। मैंने उससे सबूत लिया और हामी भर ली। उसने मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैं जब दोबारा आंख खुली तो अपने गाँव की पगडंडी पर खड़ी थी। वो इतना बताकर खामोश हो गई। मैं उसकी दास्तान सुनकर दम खुद रह गया। मुझे अब ख्याल आया कि मैंने गुज़श्ता रात जो दूध पिया था, उसे पीकर मेरा दिल क्यों रानी की तरफ राग़िब था। ताहम मैं हैरत से बोला, रानी, तू तो बड़ी दिनों तक घर से बाहर रही, इसकी क्या वजह है? पता नहीं, मैं खुद हैरान थी कि इतनी थोड़ी देर के लिए इतने दिन गुजर गए। वो बोली। मैं समझ गया उसकी जादू नगरी का शख्स आना होगा। मैं सोचने लगा कि जगदूश की इस बद नगरी का ताल्लुक कहीं इस मनोज गहराइयों से तो नहीं था, जिसके बारे में खाली शाह बाबा ने निशानदेही की थी। इसका मतलब था परदूस जगदूश पाताल में रहता है और इस तरह जाने का रास्ता वो काली बाउली था, जिसके लिए रानी मैंने गहराइयों में उतर कर उसकी बद नगरी तक पहुंची थी। ये सोच कर अपनी आंखें कामयाबी के एहसास से चमकने लगी। मुझे काफ़ी देर तक इस गहरी सोच में डूबे बोली, क्या सोचने लगा शोके? हाँ हाँ, कुछ नहीं, मैं चौंका बोला। तो वो बड़े सांस से मेरा हाथ थाम के बोली, शोके शोके, देख, अब तू जगदूश का पीछा छोड़ देगा ना? पता है वो हमें बहुत ढेरों सारी दौलत भी देगा। मैंने अपने गुस्से में काबू किया और बेजहर खुश होकर उससे बोला, अच्छा ये बात है, पर तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या जरूरत पड़ी थी मुझे इतने बड़े जगदूश से टक्कर लूँ? पर वो ढेर सारी दौलत देगा कब? मैंने जानबूझ कर लचाते हुए लहजे में कहा। खुश होकर बोली कि तू सच कह रहा है शौके, बता, तो फिर मुझसे शादी करेगा ना अब? हाँ, क्यों नहीं, पहले तो बहुत सी दौलत तू लेकर आ, ताकि हम शहर जाकर अपना घर बड़ा सा घर बना रहे। मैंने कहा। रानी खुशी दीवानी हो गई। मैंने उसे वापस उस कमरे में भेज दिया और खुद चाय बार पर लेट गया। अगले दिन अली सुबह उठा तो कोई बाहर से दरवाजे की बुरी तरह बजा रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठा। ताए भी जाग चुके थे। उन्हें आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। मैं भी
جب تک شہر میں پہنچ چکا تھا اور گاؤں کے متعلقہ تھانے کا حوالدار چودھری کریم داد کھڑا تھا۔ اس کے بعد پولیس کے 4 اہلکار بھی موجود تھے۔ آس پاس کے کچھ لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ بابا جی ذرا اپنی علاقو خان دھی رانی کو باہر نکال، والدہ کریم داد نے جمع لہجے میں تائے سے کہا۔ پھر ان کے عقب سے مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے مجھے بھی جھٹکے دار لہجے میں بولا، اوئے ماٹھے تو بھی ذرا باہر آنا۔ میں حیران پریشان باہر نکلا تو پولیس والوں نے مجھے فوراً ہتھ کڑی پہنا دی۔ ہمارے ذلت اور پریشانی کے تاجدار بالکل کنگ ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے رانی بھی چادر سے ہمارے باہر نکل آئی اور دھواں دار لہجے میں والدہ کریم داد سے بولی، کیوں میرے شوکے کو گرفتار کیا ہے تم لوگوں نے؟ اوے ماٹھی ذرا ہو لے، یہ تیرا دفنگ میں تیرے تھانے سے نہیں جگہ نہیں نکالوں گا نا، والدہ نے تلخی لہجے میں کہا۔ پھر آپ نے قریب کھڑے پولیس والوں کو رانی سے بھی ہتھ کڑیاں لگانے کو کہا۔ پولیس والے فوراً حرکت میں آئے۔ رانی کو ہتھ کڑی لگی تو اندر سے تائبی سینہ کو بھی کرتے ہوئی باہر آ گئی، مگر پولیس ہمیں جیب میں بٹھا کر سیدھا تھانے لے آئی۔ وہاں اور بڑی سی جیپ لینڈ کروزر کھڑی تھی اور 2 اونچے شملے والے لمبے طرح کے لیبو شہیم آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے کاٹنی کرفدار شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ان کے بغل میں حوصلے میں بھی جھول رہے تھے۔ 4-5 مزید آدمی وہاں بندوقیں تھامے ان کے آس پاس موجود تھے۔ ان دونوں آدمیوں کے چہرے غصے کے مارے لال بھبکا ہو رہے تھے۔ جیپ رکی اور ہمیں جب نیچے اتارا گیا تو دونوں اونچے شملے والے خراٹ آدمی ہماری طرف بڑھے۔ مجھے اور رانی کی طرف خون آنند سے گورتے ہوئے حوالدار چودھری کریم داد سے بولے، والدہ صاحب ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ اور نہیں چھوڑے چودھری، ان دونوں سے تو میں ہی نپٹوں گا اچھی طرح۔ ذرا یہ بھی تو پوچھو ان کی چودھری حشمت سے کتنا روپیہ دیا ہے، جس کے لالچ میں دونوں حرامیوں نے ہمارے سونے بابا کا اس بدردی سے قتل کرنے کی جرات کی۔ دوسرے اونچے شملے والے شخص ابندی آنکھوں کے ساتھ ہی گھر کا حوالدار سے بولا۔ میں اور رانی ہکا بکا کھڑے ان کا منہ تکے جا رہے تھے۔ دیکھ تو رہا کیسے پیپے بنے دیکھ رہے ہیں، جیسے انہوں نے کچھ کی ہی نہ ہو۔ چلو سب اندر، ابھی تفتیش ہو جاتی ہے، حوالدار نے کہا۔ پھر ہم سب لوگ اندر ایک بڑے کمرے میں آ گئے۔ یہاں سامنے ایک بڑی سی میز اور اس کے گرد 2 کرسیاں دھری تھیں۔ والدہ کریم داد نے بڑے احترام سے دونوں چودھریوں کو ٹاپ آدمیوں کے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے دیکھا اور رانی بھی ہنسی گھبرائی ہوئی اور پریشانی سے نظر آ رہی تھی۔ ایک ساری سوانی اکڑ ہوا ہو گئی تھی۔ میں اور رانی آہنی زیور پہنے بزرگوں کی طرح حیران و پریشان کھڑے، کبھی حوالدار چودھری کریم داد کا چہرہ دیکھتے تو کبھی دونوں کرسیوں پر پرجمان دونوں اونچے شملے والے چودھریوں کو تکنے لگتے، جو اب اپنی کرسیوں کا رخ ہماری جانب پھیرے اور خواہ نظروں سے ہماری طرف کھائے جانے والی انداز سے گور رہے تھے۔ دونوں کے 4 رائفل برادر ہوادار ہواری بھی ان کے پاس ہی مستعد اور مدبرہ کھڑے تھے۔ میں نے ذرا ہمت کر کے سوال پوچھا، والا صاحب اور ہم دونوں آپ نے کس جرم میں اور جرم کے بچے میں باندھ رکھا اپنا؟ اچانک چودھری غصے سے دوڑ کر بولا۔ پر ہم کھڑے ان چاروں میں سے ایک کو کڑکدار لہجے میں بولا، اوئے جب والے جا ذرا بابا فقیر دینے کو بلا کے لا، وہ باہر کیا اپنی بیبے کے یار کے ساتھ کھڑا ہے؟ ٹوٹ چھتی نہ جوالا نامی وہ ہماری جی چھوٹے آیا نو، کہتا ہوا چک اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حوالدار خاموش بیٹھا تھا، ایسا لگتا جیسے تھانے میں اس کی بجائے ان دونوں چودھریوں کا حکم چلتا ہو۔ ساری دیر گزری تھی کہ وہی جوالا نامی شخص جس کا نام یقیناً جمالی تھا، ایک منخنی سی عمر سیدھا شخص کو تو بچے لے آیا، جیسے اس نے بھی کچھ جرم کیا ہو۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دوسرے چودھری نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کٹتی آواز میں کہا، اوے فقیر دینے، اور کڑی یہی تھی جس نامرادی نے ہمارے بابا جی کا خون کیا تھا؟ میں اور رانی طرف بات پر دل گئے۔ فقیر دی نے رانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوش لہجے میں کہا، آہو جی، یہی وہ کڑی تھی جس نے بڑے چودھری جی کا خون میری آنکھوں کے سامنے یہ کہہ وہ رو پڑا۔ وہی حوالدار جی کو آگے بتا۔ آگے پہلے والا چودھری سے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ تو فقیر دی نے اپنے مگرمچھ قسم کے بہتے آنسو کو پوچھتے ہوئے سڑکیاں بھر کر کہا، میں اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا یہ حرامزادی رانی بڑے چودھری جی کا گلا دبوچ رہی تھی۔ میں بڑے چودھری کو بچانے کے لیے دوڑا تو اچانک مجھے ٹھڈا لگا اور میں گر پڑا۔ میرے سارے ایک نکیلے پتھر پر جانے لگا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو بڑے چودھری جی دنیا سے گزر چکے تھے۔ سن لیا والدار صاحب، اب آپ کارروائی آگے بڑھائیں، پہلے والے چھوٹے چودھری نے والدار کریم داد کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو والدہ کریم داد اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سیاہ رول کو اپنے دوسرے ہاتھ کے ہتھیلے میں مارتے ہوئے اپنی کرسی اٹھ کھڑا ہوا اور رانی کی خشمگین نظروں سے گھورتا اس قریب آ کر سسراتے لہجے میں بولا، رانی سن لیا تو نے؟ اب بتا تو نے بڑے چودھری عالم خان کا خون کیوں کیا؟ تیری اس سے کیا دشمنی تھی؟ والدہ کریم داد کے منہ سے یہ انکشاف سنتے ہی میری حالت جو ہوئی سو ہوئی، وہ رانی تو بیچاری زار زار رو پڑی۔ مجھے اب موجودہ حالات کی کشاکش کا اندازہ ہونے لگا تھا کہ رانی کے ہاتھوں جگدوش نے جس گھوڑی سوار شخص کا گلا دبوچ کر اسے ہلاک کر ڈالا تھا وہ دراصل چودھری عالم خان تھا۔
اور یہ دونوں اونچے شملے والے چھوٹے چودھری مقتول کے بیٹے ہوں گے۔ اب گھگی کیوں لگ گئی ہے تیری زبان کو، بتاتی کیوں نہیں؟ تو نے چودھری صاحب جیسے بے گناہ آدمی کا خون کیوں کیا؟ حوالدار صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو چودھری عالم خان کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ رانی بلاحال پھنسی پھنسی آواز میں داد فریاد کی تو اچانک دونوں چھوٹے چودھری آپ میں کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر حوالدار کی بزرگی کی پرواہ کیے بغیر آپ نے بھارت کردار لہجے میں نحوست سے بولے، اور چلو لڑکی کو ذرا لے چلو ڈیرے پر، یہ حوالدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ چاروں چابی بھرے کھلونوں کی طرح حرکت میں آئے تو حوالدار کریم داد کو اپنی شبسگی کا احساس ہوا۔ تب پہلی بار اس نے پیشہ ورانہ بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے رول کو سیدھا کر کے ان چاروں خواریوں کو راستہ روک لیا۔ پھر خشک لہجے میں دونوں چودھریوں کو خطا کر کے بولا، آپ دونوں قانون کی راہ میں آنے کی کوشش نہ کریں، پولیس کا کام ہے، اس لیے بہتر ہوگا اسے میں ہی یہ تک پائے تک پہنچاؤں۔ اس کی بات پر دونوں چودھریوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان میں سے ایک حوالدار کریم داد کو خشمنودہ نظروں سے گھورتے ہوئے ایک لفظ چھپا کر بولا، حوالدار صاحب معاملہ صاف ہے، یہ کڑی ہمارے سب سے بڑی دشمن چودھری ہاشم علی خان کے اشارے پر ہے، یہ ہماری ذاتی جھگڑا ہے، اسے آپ ہمارے حوالے کر دو، یہی زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے چڑھتے ہوئے تیور دیکھ کر حوالدار کریم داد کو متحمل لہجے میں اختیار کرنا پڑا اور اسے سمجھاتے ہوئے اس کے نام سے مخاطب کر کے بولا، چودھری نیاز صاحب پہلے ہمیں تو ضابطی کارروائی کر لینے دو، ہم خود سب کچھ لگوا لیں گے اور بعد میں آپ کے دشمنوں پر بھی ہاتھ ڈال دیں گے۔ چودھری کے دونوں بیٹوں نے پہلے ایک دوسرے کی چہرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے حوالدار کو گھورتے ہوئے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر تم پہلے اپنی کارروائی نپٹاؤ، ہم آتے رہیں گے۔ پھر وہ ہم دونوں کو وہ اپنے نظروں کو غصے کی نظروں سے گورتے ہوئے اپنے حواریوں سمیت چلے گئے۔ ذرا دیر بعد انہوں سے ایک چودھری دوبارہ لوٹ آیا، اسے شاید کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ اب حوالدار سے تاخیر سے بولا، ایک بات کا خیال رہے حوالدار جی، ان کا کچھ ضمانتی آئے تو چپ کر ہمیں اطلاع کر دینا، کہو تو اپنا کوئی بندہ ادھر چھوڑ دیں، آپ فکر نہ کریں، ان کی زبان کی صورت نہیں ہوگی۔ حوالدار کریم داد نے معتدل لہجے میں اسے تسلی دی تو وہ چلا گیا۔ صورتحال بہت خطرناک حد تک گمگیر ہو گئی تھی۔ چودھری عالم خان کا قتل کوئی معمولی بات نہ تھی، اوپر سے اس کے دونوں کڑیے بیٹے بھی اس کی جان کو آ گئے تھے۔ اس پر متضاد ایک چشمدید گواہ بھی فقیر دین کے نام سے پیدا ہو گیا تھا، جو یقیناً جھوٹا تھا، اگرچہ اس میں شک نہ تھا کہ رانی کے ہاتھوں واقعی چودھری عالم خان کا خون ہوا ہے، مگر یہ 100% اس رذیل شیطان کے چیلے جگدوش کی حرکت تھی، جس نے جانے کس طرح رانی کے وجود میں سما کر چودھری عالم خان کا قتل کیا تھا۔ میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر ساری بات حوالہ کریم داد کو ہم سنا بھی ڈالتے تو کیا وہ ہماری بات پر یقین کرتا؟ اور دیکھ لیا تم نے، مار حوالہ کریم داد نے تہدید لہجے میں گور کر کہا، قانون سے اگر بچ بھی جاؤ تو چودھری عالم خان مرحوم کے دونوں کھڑیل بیٹے نیاز خان اور پرویز خان تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے سچ سے بتا دو کہ تم نے چودھری عالم خان کا قتل کیوں اور کس کے کہنے پر کیا، اس طرح تمہاری کچھ نہ کچھ جان چھوڑانے کی میں کوشش کروں گا۔ والدہ نے پیشہ ورانہ مکاری سے کہا تو میں اتجار سے بولا، والدہ صاحب قتل تو رانی کیا ہے، پر مجھے آپ نے کیوں گرفتار کیا اور تجھے اعانت جرم میں گرفتار کیا ہے؟ تو اب چپ ہو کے کھڑا رہ، مجھے پہلے رانی سے پوچھنے دے۔ وہ جو ڈپٹ کر رانی کی طرف متوجہ ہوا، ہاں کڑیے بتا پھر۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو بلاخر میں نے ہی دوبارہ مداخلت کرتے ہوئے اسے کہا، والدہ جی بیچاری کیا بتائے گی، اگر تم حقیقت سننا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ والدہ کریم داد نے بڑی مداخلت پر پہلے سے مجھے خشمناک نظروں سے گھورا، پھر آپ نے غصے پر قابو پاتے ہوئے مجھ سے بولا، چل پھر تو بتا۔ میں نے پھر مستعد سے بتایا کہ جگدوش نامی حسین رانی پر عاشق ہے، جب چودھری عالم دین نے رانی کا راستہ روکا تھا تو اس نے رانی کے روپ میں غصے میں آ کر اسے کر ڈالا۔ میری بات حوالدار کریم داد کو طیش آ گیا، اکبر کے ایک زورت تھپڑ سیدھ کر دیا اور غصے سے بنا کے بولا، اوئے تو نے کیا ہمیں اتنا ہی بیوقوف سمجھ رکھا ہے جو ہم تیری اس فلمی کہانی میں یقین کر لیں گے؟ اپنے گال کو سلاتے ہوئے بشکاری سے بولا، مگر حوالدار صاحب اب خود ذرا سوچو تو بھلا، ایک کمزور لڑکی اتنا بڑے چودھری کا گلا کس طرح دبو سکتی ہے؟ اور یہ بات تو سارے گرائی جانتا ہے کہ رانی پر واقعی کسی سیب کا سایہ ہے۔ میری متعلق گفتگو گاجر حوالدہ کریم داد کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی روایتی ہٹ ڈرمی سے بھی مجبور تھا، لہٰذا اس نے مجھے ڈپٹ کر چپ رہنے کو کہا اور رانی کو 10 لہجے میں ختم ہو کر بولا، تو نے سنا نہیں کڑی ہے، مجھے بتا اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تو دونوں کو چودھری عالم خان کے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دوں گا، پھر وہ خود ہی اپنے طریقے سے تم سے اگلوا لیں گے۔ اس بار رانی نے بھی اپنی دامود بہر سکون کو توڑا اور داد فریاد کرنے کے انداز سے بولی، حوالدار جی شوکا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھ پر جن کا سایہ ہے، ہاں۔ حوالدار کریم داد نے ایک سو ساتھی جنکاری بھری ہوئی، تو تم دونوں اس طرح منہ نہیں کھولو گے، ذرا 2-4 دن حوالدار کی حوالات کی ہوا کھاؤ گے نا تو خود ہی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔
یہ کہہ کر اس نے ہمیں لاک اپ کرنے کا حکم دیا۔ میں اور رانی چیختے چلاتے رہے، مگر اس سنگ دل انسان نے کے سر پر جو تک نہ رنگی اور وہ ہمیں پولیس والوں کو پکڑ کر فوراً ایک سیلن زدہ قید خانے میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوگا شوکے؟ یہ تو بڑی مصیبت گلے پڑ گئی۔ رانی نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، میں پہلے اس پر ادار کھائے ہوئے بیٹھا تھا، چڑھ کے بولا، تیرا ہی قصور ہے، تو نہ اس جگدوش کے بات مانتی اور نہ یہ مصیبت گلے پڑتی، تیرے ساتھ میں بھی مصیبت میں مارا گیا۔ وہ میرا بازو تھام کر مسئلہ سے بولی، دیکھ شوکے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ میں کیا کروں؟ میں خود تیرے ساتھ قید ہوں۔ چودھری عالم خان کا قتل کوئی معمولی بات تو نہیں، اب لگتا ہے پھانسی ہمارا مقدر ہوگی۔ میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال بجلی کے کندے کی طرح لپکا، کالی بولی، چودھری عالم خان، اس کا مطلب ہے کالی بولی جس کے ذریعے جگدوش کی بدنگری میں پہنچ جا سکتا ہے، وہ مقتول چودھری عالم خان کے گاؤں میں ہی تھی۔ اس لمحے کو تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، پر پھر خود کو جیل میں دیکھ کر مایوس ہی ہو گئے۔ تب میں نے حسرت سے سوچا، کاش میں آزاد ہوتا تو اس کالی بولی میں ضرور اتر کر جگدوش تک پہنچ سکتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو شوکے؟ رانی نے میری طویل اور پرسوچ خاموشی پر بے چینی سے پوچھا۔ وہ قریب یہ سوچ سمجھ رہی تھی کہ میں شاید حوالات سے نکلنے کی کسی تدبیر پر غور کر رہا ہوں۔ وہ چپی نہیں، مجھے کچھ سوچنے دے، میں نے اسے ٹوکا۔ اتنے میں میرے تایا بھی گاؤں کے کچھ مزے لوگوں کو لے کر آ گئے، مگر حوالہ کی امداد پر بھی شاید مقتول چودھری خان کے دونوں بیٹوں نے خان اور پریس کا زیادہ دباؤ تھا، اس لیے اس نے ان سے جھاڑ چھانٹی کے رسے عدالت سے رجوع کرنے یا شہر میں کوئی اچھا وکیل کرنے کا مشورہ دیا۔ تائی جان ہم سبھی اس حوالات میں ملے، انہوں نے ہم دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ شہر جان کے اچھے وکیل سے ملیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا، شہر کی جیل منتقل ہونے اور وکیل کی فیس کی مد میں اخراجات، یہ سارا کچھ اکیلے تایا کس طرح کریں گے بیچارے۔ کاش میں ہی باہر ہوتا تو رانی کے لیے کچھ نہ کچھ دوڑ دھوپ کرتا، مگر میں خود بھی کے ساتھ پابند سلاسل تھا۔ جیسے جیسے وقت بیتا جا رہا تھا، میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے آج تک حوالات میں رات نہیں گزاری تھی اور ابھی پتہ نہیں کتنی راتیں گزارنی پڑے۔ رانی کی تو حالت دگردو تھی، میں اس کے ساتھ تھا جو اسے حوصلہ ملا ہوا تھا، ورنہ وہ تو ادموئی ہو چکی تھی۔ تائی جان کا ہی ارادہ تھا کہ حوالدار ہمیں شہر کی جیل منتقل کر دے تو زیادہ بہتر تھا۔ جب تایا مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے تو ان کے ساتھ پیش امام صاحب کا جوان بیٹا طفیل احمد بھی تھا، اور ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا لڑکا تھا، وہ تقریباً میرا ہم عمر ہی تھا اور شہر میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ وہی اپنے رشتے کی خالہ کے گھر میں رہتا تھا، ہفتے ہفتے گاؤں میں آتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ والدہ کریم داد کو اس نے ہی درخواست دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کیس شہر کی جیل یا عدالت منتقل کر دیں، جہاں صحیح معنوں میں تفصیل ہو سکتی تھی۔ اس کی بات مجھے بھی دل کو لگی تھی۔ بالآخر حوالات کی وہ پہلی منحوس رات بھی سر پہ آ گئی۔ میں پریشان حال سے حوالات کے اکڑے ہوئے سیلن فرش پر پوشیدہ دیوار کے ساتھ پیر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ رانی میں ڈرال سی میرے قریب ہی دیوار سے لگی بیٹھی تھی، ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ سا برآمدہ ویران تھا، ہلکی سی جرکان زدہ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سنتری جو تھوڑی دیر پہلے سلاخ دروازے کے باہر پہرا دے رہا تھا، وہ بھی اونگتے ہوئے کہیں کھسک گیا تھا۔ تایا بھی سردی سے بچنے کے لیے موٹی گرم کھیس دے رہے تھے، وہیں میں نے رانی نے اوڑھ رکھے تھے۔ اچانک میری نظریں غیر ارادی طور پر ویران اور مدم روشنی میں ڈوبتے ہوئے برآمدے پر پڑی تو میں وہاں فرش پر سایہ سا دکھائی دیا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ شاید کچھ سنتری پہرے دار اپنی تسلی کی خاطر ہمیں قید زندان دیکھنے کے لیے آ رہا تھا، اور دوسرے لمحے میری مارے دہشت کی آنکھ پھیل گئی۔ وہ ایک معلوم بڑا رچھ نما چچیرا سا جانور تھا، وہی منحوس جگدوش ایک بار پھر میرے سامنے تھا۔ اس کا مغرور انسان ایک آنکھ بڑا چہرہ بڑے آرام سے چلتا ہوا سوراخ دار دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور اپنے پروتی اور خونخوار آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے اب اپنی خوفزدہ طبیعت پر قابو پا لیا تھا۔ رانی نے مجھے دیکھ لیا تھا، غیر ارادی طور پر اسے بھی میری طرح خوف محسوس ہوا تھا، لیکن پھر وہ سلاخوں والے دروازے کے پاس آ گئی اور امید بھرے لہجے میں بولی، جگدوش کا کیا ہوگا؟ جیل ہوگی، اب تو ہی ہمیں یہاں سے چھڑا سکتا ہے۔ کیوں ہوش میں آ گئے گی رات میں؟ جگدوش طنزی لہجے میں بولا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ رانی نے حیرت سے کہا۔ میں نے تیرا کام کر ڈالا تھا، اب تو شوکت نے بھی میری بات مان لی تھی، مجھ سے شادی بکواس بند کر اپنی۔ تو وہ قرار سے مشابہ آواز میں بتاڑا، تو نے میرے ساتھ چھل کیا ہے، تو نے شوکت کو ساری حقیقت بتا ڈالی۔ ٹھوہر میں پوچھتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر میری طرف اپنی روتی آنکھوں سے گور کر بولا، کیوں شوکت میاں، کیا تو رانی شادی پر آمادہ ہے؟ اور پھر کیا میرے راستے میں نہیں آئے گا؟ میں جو اپنی جگہ سے ٹس سے بس ہوئے بغیر اس کی باتوں پر اندر ہی اندر کھل رہا تھا، نفس بھرے لہجے میں سے گور کر بولا، ہرگز نہیں، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا مردوشتان کے چپچیلے۔ سن لیا تو نے رانی، اس نے تیرے ساتھ بڑی مکاری سے ساری بات اگروا لی، اور تو نے ندانی میں اسے میری بدنگری تک پہنچنے والے
کالی باولی کا راستہ بھی بتا دیا۔ اب وقت تو یہ سزا میں چلا۔ جگدوش نے کہا اور جانے لگا تو رانی اسے روکا اور بن عثمان والے انداز میں بولی، نہیں نہیں، ہمیں معاف کر دو، شوکا اس غصے میں ہے، تمہاری پہلے یہاں سے جان چھڑا دے، شوکے کو سمجھا لوں گی۔ اس کی بات سن کر جگدوش مغرور مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ کر بولا، کیوں شوکے میاں، کیا کہتا ہے پھر؟ میں چاہوں تو چٹکی میں تم حوالہ سے باہر ہو جاؤ گے۔ تم نے میری طاقت دیکھ لی نا، میں جب بھی چاہوں تجھے بڑی سے بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہوں۔ بول، چھوڑے گا میرا پیچھا؟ میں اس کی دھمکی سے محروم ہوئے بغیر نفرت انگیز لہجے میں ہونٹ چھپا کے بولا، او خبیث شیطان کے چیلے، اس مصیبت تو مجھے میرا اللہ بچا ہی لے گا، مگر اس کے بعد جس بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہے، اس سے تو تیرا باپ شیطان بھی نہیں بچا سکے گا۔ اب یہاں سے دفع ہو جا۔ وہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، تو ٹھیک ہے پھر، تو دونوں کا پھانسی چڑھنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور وہ یہی دونوں، وہ غصیلے لہجے میں بولا، پھر دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ یہ تو نے کیا کر دیا شوکے، اسے ناراض کر دیا تو نے، تو کہتا تھا کہ تو چپ رہ رانی، یہ سارا تیری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے رانی کی بات کاٹ کر برہمی سے کہا، ورنہ اس جگدو جیسے شیطان کو میں نے خوب مزہ چکھانا تھا۔ رانی نے میری بات پر منہ سجا لیا، تو نے مجھے دھوکہ دیا شوکے، کیا کہ وہ سب فریب جو تو نے مجھ سے کیا تھا اب تک وہ فریب نہیں تھا، مگر جگدوش تک پہنچنے کے لیے سب ضروری تھا۔ میں نے کہا، پھر قدرے نرمی سے سنانے کی غرض سے بول، دیکھ رانی، میری ایک بات سن، تو پاگل مت بن۔ دیکھ تو لیا تو نے جگدوش کے ہاتھوں آپ نے اس پاگل پنے کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی اور مجھے بھی پھنسا دیا۔ نہیں، جگدوش تیرا فریب جان گیا تھا، اس لیے اس نے تیرے ساتھ مجھے بھی سزا دے ڈالی۔ رانی غصے سے کہا، اور وہ الٹا مجھے ہی بہت الزام ٹھہرا رہی تھی۔ میں اس کی غلط فہمی دور کرنے کی غرض سے دوبارہ ملائمت ماں سے بولا، رانی، جگدوش ایک شیطان ہے، مجھے ہر قیمت پر اسے ختم کرنا ہے، اس پاک دھرتی کو ایک گندے وجود سے پاک کرنا ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ اور میری طرف تنزیہ نظر سے دیکھ کر بڑی نوحشت کے ساتھ بولی، تو جگدوش کو ختم کرنا چاہتا ہے یا اس کڑی سونی کو حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے تو خوابوں میں دیکھا کرتا تھا؟ میں ہکا بکا اس کا چہرہ تکنے لگا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ رانی جگدوش سے گھر چھوڑ کر چکی تھی اور اسی نے اسے ساری تصدیق بتا ڈالی تھی، مگر میں بھی چور بننے کی بجائے صاف صاف سے بولا، ہاں یہ بھی صحیح ہے، ایک شیطان کے چنگل سے ایک بے گناہ اور معصوم دکھائی لڑکی کو چھڑانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں تم سے شادی کر سکے۔ تو یہی بات ہے نا؟ رانی کا لہجہ زہریلا ہونے لگا تھا۔ ہاں، میں سونی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے صاحب کو اسے کہا، اور جب اس کی پرواہ نہیں تھی، جو میں اسے گھلانا چاہتا تھا وہ میں اگلوا چکا تھا، مگر رانی کو راہ راست پر لانا چاہتا تھا۔ میری بات پر وہ گارا آنکھوں سے میری طرف گھورتے ہوئے بولی، تو پھر مجھے تو نے کیوں پیار کا فریب دیا؟ اس کی تیوریوں پر اچانک بال پڑنے لگے، ذرا غصے اور تجلی کے ساتھ سر پڑنے لگا، یہ سب میں نے جگدوش تک پہنچنے کے لیے ایسا کیا، کیونکہ مجھ جیسے پتہ چلا کہ تو بھی اس رامی شیطان کی چیلی بننے لگی ہے، تو تجھے راہ راست پر لانے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ تو میں نے گہری متانت اور سب کو اس سے کہا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی دغاباز فریبی۔ رانی کا پرا جیسے لبریز ہو گیا، مجھے ابھی شیر کی طرح مجھ پر جپٹی۔ میں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بڑے آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے مروڑ توڑ کر ایک طرف دھکیل دیا۔ وہ ہمنے لگی اور روتی بھی جا رہی تھی، اس کی اکڑ پھوٹ جاتی رہی تھی۔ میرے چاند نہ جانے سے کیا ہوا کہ وہ اکھڑے ہوئے سیمنٹ والے سرندہ فرش پر آدھے کمل کا آسن بنائے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے آنکھیں موندے با آواز بلند کہا، اے منوس کرم کے بیدار بادشاہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ کیا تو اس نے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے تیرے دشمن شوکت حسین میرا بھی دشمن ہے، اور میں اسے تجھ تک کبھی بھی پہنچنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ پہلے تو اس خطرناک اور ناپاک عزائم جان کر شرمندہ رہ گیا، اور دوسری لمحے میں نے اس کی طرف دیکھ کر نفرت سے اپنے ہونٹ سکیڑے۔ تب پھر اچانک میں نے دیکھا دیوار میں سایہ ابھرنے لگا، مگر وہ سایہ اس سر کا تھا، جس کے منحوس اور ڈرونے چہرے کے نقوش واضح ہونے لگے تھے۔ وہ آنکھ والے جگدوش کا چہرہ تھا، جس کی بدحیت ہونٹوں پر مکروب مسکراہٹ رقصا دی۔ وہ رانی کو پکارا، رانی نے ایک دم آنکھیں کھول دی، پھر دیوار پر جگدوش کے مکروب چہرے کو دیکھتے ہی خوشی سے نہار ہو گئی اور بے قابو ہو کر بولی، جگدوش، جگدوش، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں، ہم نے مینوس گراہوں کے برداشت بادشاہ نے تمہیں معاف کر دیا، مگر اب تم اور وعدے پر قائم رہنا۔ جگدوش نے اسے اپنا وعدہ یاد دلایا تو رانی میری طرف ایک نفرت بھری نگاہ سے ڈال کر اسے دانت پستے بولی، ہاں اے منوس گہرائیوں کے بادشاہ جگدوش، مجھے اب اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ پہلے میں اس کے عشق میں دیوانی ہو رہی تھی، مگر اب اسے پتہ چل جائے گا جو عورت کسی کو ٹوٹ کر چاہتی ہے تو دل ٹوٹنے پر اس سے زیادہ نفرت بھی کرنا جانتی ہے۔ مگر جگدوش، میں کمزور لڑکی بھی تو ہوں اور یہاں قید ہوں، میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تو فکر مت کر، میں ہوں نا، تیرے پر مقدمہ چلے گا تو صاف صاف سارا الزام شوکت کے ساتھ توپ دینا آگے میرا کام ہے۔ میں دم بہت سایہ منظر ان دونوں رزیلوں کی آپس میں
گفتگو سن رہا تھا۔ وہ مردود رانی کو بہکا رہا تھا اور رانی مجھ سے انتقام لینے کی خاطر بہک رہی تھی۔ یہ میرے لیے خطرناک صورتحال ثابت ہو سکتی تھی۔ رانی اب جگدوش کی چینی بن کر میری راہ میں رکاوٹیں ڈالنے پر رضا آمادہ ہو گئی تھی۔ جگدوش کی مکروہ صورت غائب ہو چکی تھی۔ رانی اب مجھے ماندارہ نظروں سے گور رہی تھی۔ اگلے دن صبح ہی رانی نے شور ڈال دیا کہ اسے اس وقت حوالدار صاحب کے پاس سامنے پیش کیا جائے۔ وہ اسے بیان دینا چاہتی ہے۔ تھانے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی رات حوالدار میں اولاد میں گزارنے سے رانی کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اور اب وہ سچ بولنے پر راضی ہو گئی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ سچ کیا تھا، اور چار مجھے بھی رانی کے ساتھ یہ وعدہ قریب داد کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اپنی میز کے پیچھے بچھی اونچی پشت گاہ والی کرسی پر بڑے کرک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ حسب معمول کالا سیاہ رول اس کے ہاتھوں میں تھا، جسے وہ بڑی ڈرامائی انداز میں بار بار اپنے دوسرے ہاتھ کے تھیلی پر مارے جا رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں میز پر دری تھیں اور اس کا رخ ہماری جانب تھا۔ مجھے اس کی اس بےہودگی پر غصہ تو بہت آیا، مگر میں اندر ہی اندر دل ملانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ بول رانی، اب تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے بار باری ہم دونوں کے چہروں کی طرف دیکھ کر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو رانی بولی، حوالدار صاحب، میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے اس شوکے کے کہنے پر چودھری عالم خان کا خون کیا تھا۔ رانی کے الفاظ بم کی طرح میرے سر پر پھٹے تھے۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ والدہ کریم داد فاتحانہ انداز میں گویا پرکاری مارتے ہوئے بولا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے صاحب، میں بولا۔ اتنے بڑے چودھری عالم خان کا کو کیوں خون کروں گا؟ میں رانی کی طرح اس سے بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے والدہ سے بولتا، کتنے پیسے لیے تھے حشمت علی خان سے؟ والدہ کریم داد میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ میرے وجود میں چمٹیاں دوڑنے لگیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور برماتی ہوئی نظروں سے میری طرف گھورتے ہوئے بولا، حوالدار صاحب، میری بات کا اشگیر کریں، یہ کمینی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں تو چودھری حشمت علی کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے احتجاجی لہجے میں بولا۔ یہ کمینی اس شیطان جگدوش کے کہنے پر ایسا کر رہی ہے۔ اور یہ جگدوش کیا بلا ہے؟ حوالدار نے تازیہ لہجے میں اسے پوچھا تو میں نے جو ساری بات بتا دی۔ وہ میری بات کو کہہ کے اڑاتے ہوئے بولا، اوئے، تو نے جن بوتوں کی کہانیاں سنانی شروع کر دی ہیں، اب دوبارہ یہ فرضی کہانی سنائی تو تیری جان نکال دوں گا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک مقتول چودھری عالم خان کے دونوں بیٹے چودھری نیاز خان اور چودھری پرویز خان بھی آن دم گئے۔ ان کے ہمراہ ایک میری عمر کا نوجوان بھی تھا، اس کی عمر 22-23 سال لگ بھگ تھی۔ باقی نیاز خان 35 اور پرویز خان 30 سال بیٹے میں تھے۔ ان کے ساتھ 3-4 اسلحہ بہادر بھی تھے۔ کیوں جی والدہ صاحب، زبان کھولی کہ نہیں؟ چودھری نیاز خان نے اپنے اندر میں داخل ہوتے ہوئے۔ آؤ جی، کاکی رانی نے زبان کھول دی ہے۔ میں نے کہتا تھا کہ ایک رات حوالدار گزاریں گے تو آپ ہی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ حوالدار ابن نے فخر سے اپنا سینہ پھیلاتے ہوئے ان سے کہا، اور اس نے ہم نے رانی کا جھوٹا بیان دہرا دیا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ دونوں ہمارے دشمن چودھری حشمت علی خان سے رلے ملے ہوئے ہیں۔ چودھری نیاز ہماری طرف وسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ اب ان دونوں کے خلاف پرچہ کٹوا کر سب سے پہلے چودھری حشمت علی خان کو گرفتاری کے احکامات جاری کریں۔ آپ لوگ میری بات تو سن لیں چودھری صاحب۔ اس بار میں نے نیاز محمد پرویز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رانی جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ نہ تو چودھری حشمت علی خان سے ملی ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے آپ کے بزرگوار والد صاحب کا خون کیا ہے۔ رانی دراصل ایک شیطان کے کہنے پر سب کچھ کر رہی ہے، جس کا نام جگدوش ہے، اور جگدوش نے ہی رانی کے بیروب میں یہ خون کیا ہے۔ میری بات پر دونوں ہتھے سے پڑ گئے۔ اسے دانت کوستے ہوئے مجھے مارنے کو لپکے وقت والدہ کی امداد اچانک میرے اور گدے پر آ گیا۔ نہیں نہیں چودھریو، اس طرح تو اس کا قانونی پوائنٹ بن جائے گا کہ تم بے فکر ہو، اب یہ لوگ پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتے۔ والدہ صاحب، دونوں کو تو ایک طرف رکھو، اصلی مجرم تو چودھری صاحب حشمت علی خان ہے، اسے پھانسی چڑھنا چاہیے۔ چودھری پرویز ناک منہ جھڑا کر والدہ سے بولا۔ میں نے دیکھا والدہ کی امداد خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابری ہوئی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ چودھری حشمت علی خان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہوئے کترا رہا تھا، لیکن چونکہ رانی نے کھلا کھلا جھوٹا بیان دے دیا تھا، اس لیے وہ خاصی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اب آگے کیا سوچ رہے ہو؟ والدہ جی، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ چلو چودھری حشمت کو گرفتار کریں۔ چھوٹے چودھری نیاز خان نے حوالدار کو اپنے کرکراتے لہجے سے ٹھوکا دیا تو وہ گہری پرتفکری سسکاری برتے ہوئے بولا، دیکھو، صرف کلی رانی کے اس بیان سے ہم یہ کارروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ شوکا بھی ہے، جو سے جرم سے سر سے انکاری ہے۔ بات تو تب ہے جب شوکا بھی ایسا بیان دیتا، بلکہ یہ تو یہاں تک بھی کہہ رہا ہے کہ رانی کا یہ بیان جھوٹا ہے۔ والدار، پتہ نہیں کون سی ہمیں پٹیاں پڑھا رہے ہو۔ رانی ایک بار جرم کر چکی ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹے چودھری نیازی سے لہجے میں اس سے کہا تو والدار سناتے بولا، دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں چاہتا ہوں چودھری حشمت علی خان کے خلاف مضبوط کیس بنے،
تاکہ نہ اس کی ضمانت ہو سکے نہ رہائی۔ اگر یہ بدبخت شوکا بھی راہ راست پر آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس بار حوالداری کی امداد کی سرحد انگیز گفتگو نے دونوں چھوٹے چودھریوں کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ادھر کھڑے تیسری عمری ہم عمر کے نوجوان نے بھی حوالدار کی بات کی تائید کرتے ہوئے سمجھایا کہ مجھے ذرا سمجھدار اور سلجھا ہوا شخص دکھائی دے رہا تھا۔ اب تو بالکل خاموشی سے ساری ہونے والی دکھدار گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ نوجوان مجھے ان دونوں چھوٹے چودھریوں کا کوئی قریبی رشتے دار لگتا تھا۔ بہرطور تھا پھر چھوٹے چودھری پرویز نے میری جانب پیش قدمی کی، اس لہجے میں بکاری سے بولا، اوے میری بات غور سے سن، ہماری دشمنی بیچ کی آدمی سے نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے سزا کے نہیں ہوتے۔ تم نے چودھری حشم علی خان کے کہنے پر اگر یہ قتل کیا ہے تو سچ سچ اپنا بیان لکھا دے۔ ہماری دشمنی دوسرا چودھری حشم علی خان سے ہے، تو ایک بار عدالت میں بیان دے، پھر تو آزاد اور چودھری حشم علی خان اندر۔ میں اس کی چلاکی کو اچھی طرح سمجھتا تھا، پر قتل تو میں نے سر سے کیا ہی نہیں تھا۔ میری حالت واقعی رونے جیسی ہو گئی تھی۔ بدبخت رانی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ہماری بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے وہاں سے لہجے میں رانی سے کہا، رانی کہ تو نے مجھ سے اچھا عشق کر رہی ہے، اپنے چاہنے والوں کو یوں ہی بساتے ہیں۔ رانی بستور سنگ دلی بنی کھڑی رہی۔ وہ اسے محبت کرتے یکدم نفرت کرنے لگی تھی، اور اس کی نفرت کی عام وجہ رقابت تھی۔ عورت کوئی بھی ہو، رقابت کی آگ میں اپنا سب کچھ جلا بیٹھتی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی۔ دونوں چودھری غصے سے کھڑے میرے طرف شعلہ بار نظر سے گور رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ادھر ہی میری دکا بوڑی کاٹ ڈالتے۔ البتہ وہ بھلا مارا نوجوان میری طرف سوچتی نظر سے تکے جا رہا تھا۔ وہ چند قدم میری طرف بڑا، اور میرا نام شوکت حسین نام ہے جی میرا، شوکا کہتے ہیں مجھے سب۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا، کس کے بیٹے ہو؟ وہ جی چودھری اکمل خان کا۔ کیا کرتے ہو؟ ان کے گاؤں میں کھاد اور باردانی کی دکان ہے۔ چودھری حشم خان کو جانتے ہو؟ وہ جی رابطی سو، میں نے تو یہ نام بھی ادھر ہی تھانے آ کر سنا ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ چودھری عالم خان کون تھے، کس گاؤں کے تھے۔ میں نے اتنا کہہ کر ذرا امید بھرے لہجے میں اس بھلے مان نوجوان سے کہا، آپ جی میرے بارے میں پورے گاؤں سے سب پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیسا لڑکا ہوں۔ وہ نوجوان چالا میں کچھ سوچا پھر بولا، تمہارا کہنا ہے کہ رانی پر جن کا سایہ تھا؟ ہاں جی، یہ بات تو پورے گاؤں کو بھی معلوم ہے۔ رانی پر آئے دن جن کے دورے پڑتے رہتے تھے۔ میں ایک دم آس بھرے لہجے میں بولا، اور ایک سادھو بھی رانی کا جن گالنے آیا تھا، اور وہ بھی اس جن کے ہاتھوں مرا گیا تھا۔ یہ بات تو خود حوالدار صاحب کو بھی معلوم ہے۔ وہ بلا مانس نوجوان حوالدار کو دیکھ کر بولا، کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں حوالدار صاحب؟ اور جی یہ سب ڈرام بازی ہے اس کی، اب ذرا ایک دو دن اور اسے بجانے دیں، میں بھی اس کی چرچ ترول کروں گا تو یہ بھی اس کڑی کی طرح راہ راست پر آ جائے گا۔ اتنے میں چودھری نیاز نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بشیر احمد تم ہٹ جاؤ، حوالدار صاحب کو اپنی کارروائی کر لینے دو۔ وہ نوجوان اپنے چہرے پر الجھن امیز سوچ پر پرشکر تاثرات لیے خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ والدہ کریم داد تم ہم ایک دن کی مہلت دیتے ہیں، اس کا منہ کھلوا لو تو بہتر، پھر ہم اپنا قانون آزمائیں گے۔ چلو براؤ، آؤ چلتے ہیں، چودھری نیاز نے کہا، اور ماسپائے بشیر احمد کے سب مجھے وسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں کے جاتے ہی والدہ کریم داد نے وہاں موجود 3 سپاہیوں میں سے ایک کو کڑدہ لہجے میں حضر کہا، اوے حامد، جا ذرا کاسو جلاد کو لے کر آ۔ میں اس کو حکم پر لرز اٹھا، نہیں کیوں کسی کاسو جلاد نبی شخص کو بلا رہا تھا۔ حامد ابھی سپاہی کے جانے کے بعد حوالدار نے 2 سپاہیوں کو جب دیکھ کر کہا، تم دونوں اس لڑکے کو ذرا ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور رانی کو لاکھ میں ڈال دو۔ یہ دونوں سپاہی نے فوراً حکم کی تعمیل کی، اور پھر مجھے لے کر دونوں برآمدے سے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ مستطیل تھا، مگر اس کی حالت کسی تعزیر سے خانے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چھت اس پر بلند تھی، فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، اور دیواروں کے پلستر کی بھی یہی حالت تھی۔ کمرے میں صرف ایک روشن دان تھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں چھت سے ایک رسی جھول رہی تھی۔ ایک طرف کونے میں تکاری رکھی ہوئی تھی جس کے اندر کوئی گاڑا مخاط نظر آ رہا تھا، شاید تیل تھا۔ ایک سانپ جیسے چوڑے پھن والا سیاہ رنگ کا ہنٹر بھی بھیگا ہوا رکھا تھا۔ باقی کمرہ ہر شے سے عاری تھا۔ وہ دونوں سپاہی مجھے وسط میں کھڑا کر کے واپس چلے گئے۔ میں اندر بند تھا، میرا دل بری طرح گھبرانے لگا، اور اندر میرے دکڑ پکڑ سی ہونے لگی۔ مجھے فوری یہ جان غسل حقیقت اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اب ہولناک عزیزوں سے گزارا جانے والا تھا۔ تب دیر گزری تھی کہ دروازہ ہلا۔ سب سے پہلے حوالدار کی امداد میری طرف روحاب نظروں سے گھورتے ہوئے داخل ہوا۔ اس کے عقب میں ایک لہیم و شیم شخص کو دیکھ کر میرا سر تباہ رز اٹھا۔ اس کی رنگت الٹے توے جیسی سیاہ تھی، جس پر صرف بنیان اور نیچے لنگی بندھی ہوئی تھی۔ سر بالکل گنجا تھا، صورت سے ہی وہ کسائی نظر آ رہا تھا، اور اندر دال ہوتے ہی وہ مجھے یوں گھورنے لگا جیسے کسائی ذبح کیے جانے والے بکرے کو کاٹتا ہے۔ وہ سپاہی بھی ایک کرسی اٹھائے اندر داخل ہو گئے۔ کرسی انہوں نے ایک رکھ دی جس پر اب حوالدہ کریم داد برجمان ہو چکا تھا۔ باقی 3 افراد جیسے حکم کے منتظر بادب کھڑے رہ گئے۔ میں پریشان تھا اور بکھلائی ہوئی نظروں سے باری باری نصاب کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گنجا اور سیاہ اور شخص یقیناً کاسو جلادی تھا۔
वही मेरी बात सुनो गौर से। अचानक तहजीब खाने के सीने ज़दा माहौल में हवादार की कड़कड़ाती हुई आवाज़ उभरी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे पहलू बदन का करीब खड़े कासू जलाद को इशारा करके मुझसे बोला, इसका नाम कासू जलाद है। ये पत्थरों को भी बोलने से मजबूर कर देता है। मैं नहीं चाहता कि अपनी कसाईयों जैसा महबूब मशगला तुम पर आजमाए, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ कि दर्दनाक अजाब झेलने से पहले ये बयान दे दो कि तुम्हें चौधरी अशरफ अली खान ने चौधरी आलम खान का कत्ल करने पर उकसाया था। इस तरह तुम्हें भी कम से कम सजा होगी, वरना फैंटी भी लगेगी और फांसी की सजा भी तुम नहीं पा सकोगे। क्या कहते हो? मुझे अपनी तरफ से धमका कर मेरे चेहरे पर नजरें जमाए घूरने लगा। मगर हवालदार जी, झूठा बयान भला कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो ये कदर किए ही नहीं, वो तो रानी के हाथों हुआ है। मगर वहाँ से लहजे में उससे बोला, हाँ। ओला की ने संसद हंकारी भरी। फिर कुछ उठकर कासू जलाद से बोला, ओए कासू जलाद, मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर ये बोलता हुआ नजर आए। ओ ओ जी, तुझे फिक्री ना करो। कासू जलाद बैल जैसी आवाज़ सा मुझे घूरते हुए हवालदार से पूछा। आधा घंटा तो बहुत है, ये तो 10 मिनट के अंदर ही अंदर आपको पहाड़ा पड़ना शुरू कर देगा। उसके बाद वालदार अपने मायूस में कमरे से निकल गया। कुर्सी भी उठा ली गई। काजूजुलात आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर किसी वैशी सांड की तरह बढ़ा। फिर कुसाई की तरह मुझे दबोच लिया। फिर छत से जुड़ती हुई रस्सी की मदद से मैं दोनों हाथों कुलाइयों को सरे से बांध कर मजबूती से बांध दिया। अब मेरे दोनों हाथ फजा में बुलंद थे। मेरा दिल बैठने लगा। इसका वक्त ने मेरी कमीज के बटन खोल कर ऊंची करके मेरे चेहरे पर गोल मोल करके लपेट दी। फिर ज़रा देर बाद उसने वो भी ऊपर कर दी तो मैं देख रस गया। वो चमड़े का स्याह हंटर तेल में भगोए अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए करीब आ रहा था। फिर मेरे करीब अकब में खड़े होकर उसने कोड़े की तरह उसे घुमाया और मेरी नंगी पीठ पर सीध कर दिया। पटाख की आवाज़ उभरी और मेरे हल्क से उभरने वाली लर्जा से चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। इस जालिम कोड़े की एक ही ज़रब से मुझे यूँ लगा जैसे मेरी पीठ की खाल उतर गई हो। अजियत की एक सनसनाती हुई लहर ने जैसे मेरे पूरे वजूद को घायल कर दिया। फिर तो जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। एक के बाद एक हंटर मेरी नंगी पीठ पर पड़ने लगे। मेरी लर्जा से चीखें भी इससे तवातत से जारी थी। कल जुलाद को जैसे किसी वैशी सांड की तरह मुझ पर छोड़ दिया गया था। हाँ, तो वो मेरे चारों तरफ गर्दिश करते करते जहाँ जी चाह रहा था हरी बुढ़ास निकाल रहा था। मैं तकलीफ और अजियत से बिल्कुल चूर हो गया। अब तो मुझ में चीखें चलाने की भी सख्त नहीं थी। टांगें भी रफ्ता रफ्ता साथ छोड़ने लगी और मैं रस्सी के सहारे डरार सा होकर झूल गया। तब कहीं जाकर कासू जलाद का हाथ रुका। वो बदबख्त खुद भी बुरी तरह हाँप रहा था। इधर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरा दिमाग माफ हो गया और फिर मुझे कुछ होश न रहा। तो ये दीजिए इस नंबर 7। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। मुझे इस उम्मीद के साथ कि आपको ये नावल भी मेरी तरह अपने खसार में ज़रूर जकड़ रहा होगा। इंशाल्लाह